لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله مولانا محمد وعلى تسليم عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما يا رب صل على راس فريق الناس من ذكر الخلق إمام بزمان الله محترم مختصر وقت میں چند باتیں انشاءاللہ آج کی جائے گی. عصر کی نماز کے بعد یہاں دین کی بات ہو رہی تھی جو اس طریقے سے عرض کی جا رہی تھی. ہماری زندگی میں جو ہے ایک حرکت شروع ہوئی ہے. پیدا ہونے سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب سے ایک کام چل رہا ہے اور یہ کام جو ہے برابر اللہ جل شان کے حکم سے چلتا ہے. کوئی وقت ٹھہرنے کا نہیں. بچہ پیدا ہوا وہاں سے جو اس نے حرکت کرنا شروع کی تو یہ بظاہر یہ حرکت جو ہے اس کی موت پر چلتی رہتی ہے. بچپن کے اندر جو ہے اس نے حرکت کی, کوئی جوان ہوا تو حرکت کی, کہ بڑھاپے میں اسی طریقے سے کام چلتا رہتا ہے. پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان کے اوپر جو ہے موت طاری کر دی جاتی ہے. بظاہر اس کے ہاتھ پاؤں آدھا سارے خاموش ہو گئے, سکون ہو گئے. اب اس کی حرکت جو ہے اس دنیا کی لائن کے اندر بند ہو گئی. اب وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس کو اس حال میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا تاکہ دنیا کے زندہ انسان جو ہے وہ دیکھ لے کہ تمہاری طرح ہی ایک حرکت کرنے والا انسان, چلنے پھرنے والا انسان, بولنے والا انسان, کھانے والا انسان, تجارت, بیپار, نوکری اور اپنی زندگی کی ضروریات کے اندر دور دھوپ کرنے والا انسان تمہارے سامنے اس طریقے سے پڑا ہوا ہے کہ جو بے حص و حرکت ہے اپنی انگلی تک چلا نہیں سکتا. تھوڑی دیر کے لیے اس کو اللہ نے جتنا چاہا زندہ انسانوں کے سامنے اس میت کو اللہ جل شانہ نے رکھا. خوب دیکھ لو, اسے اچھی طریقے سے دیکھ لو, اس کے نہلانے کے منظر کو بھی دیکھ لو, نہلاتے وقت بھی دیکھ لو, اس کو جب کلمہ کہا جاتا ہے وہ بھی دیکھ لو. بلکہ وہاں سے اس کو دیکھنا شروع کرو جب اس کی سکرات چلتی ہے, جب وہ آنکھیں بند کر کے دم لے رہا ہے, یعنی سلام کر رہا ہے کہ اپنی آخری زندگی سکرات چل رہی ہے, جس کو اللہ جل شانہ نے اس کا نقشہ قرآن پاک میں ان آیات میں کھینچا ہے. فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. کلا اذا بلغت التراقی, انسان کی جب جان جو ہے وہ نکلنے کے لیے گلے کی طرف چلتی ہے, نیچے سے اوپر سب کا تمہارا میرا سب کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سکرات کو جو ہے عبرت کی نگاہ سے دیکھو. اگر تم نے اس زندگی کے اندر یہ تمہارے مرنے والے بھائی کی سکرات کو عبرت کی نظر سے اگر تم نے دیکھا تو تم اللہ جل شانہ کے یہاں کامیاب ہو کر گئے. اور اگر اس سکرات کے عالم کو تم نے اگر بغیر عبرت سے دیکھا تو فرمایا تمہیں دنیا کے اندر کوئی بھی ہدایت نہیں ہے. قرآن پاک کا فیصلہ. سورہ قیامت تو قیامت برپا کر دیتی ہے. میں تمہارے سامنے کیا پڑھوں, میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے پڑھتے ہوئے. فرمایا کلا اذا بلغت التراقی, اے انسانوں, اے عبرت کرنے والوں, تمہارے بھائی کی جان جو اندر سے نکل کر اب باہر نکلنے کی تیاری کر رہی ہے, جو بالکل آخری سلام کر رہا ہے, جو جانے کی تیاری کر رہا ہے, جو دم لے رہا ہے, جس کا نام سکرات ہے. قرآن پاک نے بھی اس کا نام سکرات دیا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, آ گئی موت کی سکرات. ٹھیک.
فرمایا اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو. عبرت کی نگاہ سے اگر تم نے دیکھا تو فرمایا گھر بیٹھے تم کامیاب ہو جاؤ گے, گھر بیٹھے تمہیں محبت الہی مل جائے گی, گھر بیٹھے تمہیں حب رسول مل جائے گی, گھر بیٹھے تمہیں قبر کی فکر مل جائے گی, گھر بیٹھے تمہیں آخرت کی فکر مل جائے گی. اور یہ سب چیز مل گئی, فرمایا اس دنیا کے اندر سے کامیابی کے ساتھ تمہارا جنازہ چلا جائے گا. تمہارے جنازوں کے اوپر فرشتے پھول برسائیں گے. دنیا کی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی ہے, اللہ دیکھ رہا ہے کہ جنازے کے اوپر جو ہے وہ پھول برسائے جا رہا ہے. لیکن مرنے والے کی سکرات کو اگر عبرت کی نگاہ سے دیکھا تو یہ بھائی کا کیا ہو رہا ہے. وہ بھائی جو میرے ساتھ کھانا کھا رہا تھا, جو بیپار تجارت کے اندر میرے ساتھ مشغول تھا, جو باتوں کے کرنے کے اندر میرے ساتھ مشغول تھا, میری بہن میرے ساتھ بولتی تھی, میرا ابا میرے ساتھ بولتا تھا, میرا بھائی میرے ساتھ ہر وقت رہتا تھا, اور میرے رشتے دار اور میرے دوست, اور اب یہ جا رہا ہے تو بہت بلاتا ہے, بھائی بول یہ کون آیا, بھائی یہ بول یہ کون آیا. لیکن کیسے بولے گا. میں ایک مریض کو دیکھنے کے لیے گیا جس کی سکرات چل رہی تھی. میں نے ایک نگاہ ڈالی اور میں نے اپنے دل کے اندر یہ کہہ دیا, یا اللہ اس کا نام سکرات ہے, خدا مجھے کھانے پینے کے میرے ہوش اڑ گئے, سکرات چل رہی ہے. اور لوگ وہی کہہ رہے تھے جو قرآن پاک کہہ رہا ہے. قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے آگے, فرمایا وقیل من راق وقیل من راق. جو آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بیمار ہو گیا ہے, بہت مریض ہو گیا ہے کوئی دم کرنے والا, ہے کوئی پھونک مارنے والا, ہے کوئی ڈاکٹر دوا کرنے والا. ارے بھائی جو بیمار ہے اس کو پوچھ رہا ہے تیرے سامنے کون, بھائی بول. لیکن بھائی کہاں سے بولے, اس لیے کہ بھائی پہنچ گیا ہے, بھائی کی وہ جا رہی ہے آخرت کی طرف. میں نے نظر کی دوست کو بزرگوں میرا کلیجہ پھٹنا ہے. میں بظاہر انسانوں سے بولتا تھا, بات کرتا تھا, لیکن میرے دل کے اندر جو ہے اس وقت پہاڑ ٹوٹ رہے تھے کہ کیا قرآن پاک کی آیت اور کیا سچا اور صادق منظر, اور اللہ جل شانہ کے قول کی کیا شان ہے جو اللہ یہ فرما رہا ہے, وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. میرے بندو میں اللہ ہوں, میرے سے سچ بولنے والا تمہیں کون ملے گا. اللہ آنکھیں بند. اور آس پاس والے کیا کہتے ہیں, وہ قیل من راق, ہے کوئی علاج کرنے والا. میرے ذہن میں قرآن پاک کی آیت میں پڑھا ہوں اپنے دل میں وہاں. قرآن پاک آگے کہہ رہا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. ارے تم دیکھ نہیں رہے, تم عبرت کی نگاہ سے دیکھو. اور مجھے تو یوں آواز آ رہی ہے کہ لوگ تو اگر انجان ہے تو انجان ہے, تو قرآن کو پڑھنے والا ہے, تو قرآن کو پڑھانے والا ہے, تو تفسیر کو بیان کرنے والا ہے. رات دن تیری آیت, تیری نگاہیں قرآن پاک کی آیت کے اوپر ہے, تجھے عبرت نہیں ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہے. تو میں آگے پڑھ رہا ہوں اپنے دل کے اندر وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, اور میں نے پاؤں کی طرف نظر کی اس انسان کی. آگے قرآن پاک کہتا ہے ارے دیکھو اس کی پنڈلیاں پنڈلی سے مل گئی ہیں, یوں ہو رہی ہے. یہ آخرت کی سفر کا منظر قرآن پاک ہے. جیسا کہ ہوائی جہاز کے اندر بیٹھنے والا پٹا باندھ لیتا ہے, یا جیسے ایئرپورٹ کے اوپر سے ہوائی جہاز میں جا رہا ہے تو اس کی جہاں کچھ نشانات لگے ہوئے ہیں, اس کی تھیلی کے اوپر ایئرپورٹ کی جو ایئر ہے اس ایئر کا نام لکھا ہوا ہے, فلانا ایئر فلانا ایئر فلانا. یہ نشانی ہے اس بات کے اوپر جا رہا ہے. ہاتھ میں پاسپورٹ ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ بندہ انسان اس کو دیکھنے والا تیری نگاہ نہیں کھول رہی ہے, اس کا پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے. وہ کیا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, اس کی ایک پنڈلی دوسری پنڈلی کے ساتھ مل گئی ہے. اور یہ انسان تیرے سے زیادہ اس وقت وہ سمجھ رہا ہے, وہ عقل مند ہے, وہ بلانے پر بول نہیں رہا ہے, وہ تمہارے آواز دینے پر آنکھیں نہیں کھول رہا ہے, لیکن اس کی آنکھ تیز ہو گئی ہے, وہ سمجھ گیا ہے. کیسے معلوم ہوا کہ وہ سمجھ گیا؟ اللہ آگے کے فرماتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, وہ یقین کر بیٹھا ہے کہ اب تو میں جا رہا ہوں, مجھے آخر جانا ہی ہے. چاہے مولوی صاحب آئے, چاہے ولی آئے, چاہے نبی آئے, کوئی بھی مجھے اللہ جل شانہ کی اس فیصلے سے نہیں چھڑاتا ہے, نہیں چھڑا سکتا ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, اس نے یقین کر لیا مجھے جانا. وَظَنَّ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, کہاں جانا ہے, کدھر جانا ہے, کون سا ایئر ہے, برٹش ایئر ویز, پاکستان ایئر ویز, PIA, ہندوستان کہاں کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھ, ایک قرآن کی مطالعہ کرنے والے, دیکھ اس کے پاسپورٹ پر کیا لکھا ہوا ہے, إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ, اس پر لکھا ہوا ہے اس کا فلائٹ اللہ جل شانہ کے گھر جا رہا ہے. اس لکھ دیا ہے, وہ واپس نہیں آتا. میں نے ایک میرے ساتھی سے عرض کیا کہ یوں ہے قرآن پاک,
دوست یہ اللہ جل شانہ تو ایک حرکت پیدا ہوا جوان، اور جوان ہونے کی بات پھر جو ہے وہ موت کا راستہ ہے، بظاہر سکون، ہاتھ پاؤں نہیں ہل رہا ہے، فرمایا عبرت کی نگاہ سے دیکھو، اے دنیا کے اندر چلنے والوں، یہ دکانوں کے کرنے والوں، یہ ملازمت کے کرنے والوں، یہ زبانوں کے چلانے والوں، یہ دنیا کی زندگی کے اوپر خوش ہونے والوں، یہ عیش و آرام کے کرنے والوں، تمہیں کوئی یوں نہیں کہہ رہا ہے تمہاری دکان کو جلا دو، تمہارے گھر کو جلا دو، تمہارے بچوں کو ختم کر دو، پہاڑوں کی توحید پر چلے جاؤ، تمہیں کوئی یوں نہیں کہہ رہا ہے، تمہیں کہہ رہا ہے دکان کرو حلال طریقے سے اللہ کو راضی کر کے، تمہیں کہہ رہا ہے ملازمت کرو اللہ کو راضی کر کے، تم ہر کام کرتے جاؤ، لیکن ہر کام کے اندر تمہارے دل کے اندر ایک فکر ہو، ذکر تو ہو لیکن ایک فکر ہو کہ کاروبار کرتے ہوئے بھی راستہ قبرستان کا ہے، ملازمت کرتے ہوئے بھی راستہ قبرستان کا ہے، امامت کرتے ہوئے بھی راستہ قبرستان کا ہے، ممبر کے اوپر تقریر کرتے ہوئے بھی راستہ قبرستان کا ہے، تمہاری زندگی کے ہر شعبے کے اندر تمہیں 24 گھنٹے کی اگر یہ فکر ہوگی کہ میرا آخری مقام وہاں ہے تو انشاءاللہ نہ کاروبار تمہیں برباد کرے گا، نہ ملازمت تمہیں برباد کرے گی، نہ دنیا کے اندر چلنا پھرنا تمہیں برباد کرے گا، نہ شادیاں کرنا تمہیں برباد کرے گا، نہ اولاد پیدا کرنا تمہیں برباد کرے گا، لیکن ان سب چیزوں میں تم خدا کو بھول گئے، وہ فکر کو بھول گئے، وہ اصلی مقام کو بھول گئے، کاروبار میں خدا کو ناراض کر دیا، بچوں کے حاصل کرنے میں خدا کو ناراض کر دیا، ملازمت کے کرنے کے اندر اللہ کو ناراض کر دیا، ممبر پر بیٹھ کر مولوی نے حق بات کو چھپا کر خدا کو ناراض کر دیا، اور مصلی پر کھڑے ہو کر مولوی نے حق بات کو چھپا کر امانت داری کے ساتھ قوم کے سامنے نہیں آیا، امانت داری کے ساتھ قوم کے ساتھ بات نہیں کی، اپنی عزت کو ہونے کے لیے یا لوگ مجھ سے خوش ہو جائے امانت داری کو خدا کے دین کو چھپایا۔ اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کا بھی راستہ قبرستان کا ہے، یہ بھی سوچے، نہ محض ممبر پر بیٹھ جانے سے چھوٹ سکتا ہے، نہ مصلی پر جانے سے چھوٹ سکتا ہے، نہ کاروبار والا حرام کمائی کر کے چھوٹ سکتا ہے، نہ ملازمت والا خدا کو ناراض کر کے چھوٹ سکتا ہے۔ فکر ہو جائے ٹھیک۔ چلتی ہوئی گاڑی کے ساتھ گناہوں کے ساتھ بھی اگر کچھ فکر ہو جائے، جیسا کہ ہمارا حال چل رہا ہے، نفس کی رائے کیسے چھوڑے ایک دم سارے گناہ، دوستو سارے دستی گناہ بھی ہو جائے، فکر کہ میں کیسے کروں، کیا کروں، میرا حال کیا ہوگا، اس فکر کرنے والوں کے اوپر بھی اللہ جل شانہ برحمت فکر ہو جائے، اس فکر کرنے والے کی، اور کیسے رحم آتی ہے۔ ایک اللہ والا خدا کی عبادت کرنے لگا، ذکر کرنے لگا، شیطان نے اس کے راستے میں آڑ ڈالی اور کہا میاں تراویح پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کرتے ہی ہو جا رہا ہے، لیکن تجھے اللہ جل شانہ نے کبھی یہ کہا کہ تیری سب چیزیں میں قبول کر رہا ہوں؟ کیا معلوم تو اتنی ساری محنت کرتا ہے، خدا پاک قبول کرے یا نہ کرے، تجھے اس کی کیا خبر ہے؟ اتنی ساری محنت کرتا ہے تو بیچارہ ٹھنڈا ہو گیا، کام چھوڑا، وہ جو ذکر کرتا تھا اس کو چھوڑا، اور ایک سست آدمی کی طرح بن گیا۔ رات کو سویا تو حضرت خضر علیہ السلام خواب میں آئے، مولانا روم رحمۃ اللہ نے نسلیم بھی ذکر کیا ہے، بات ایسی کروں گا آپ لوگوں کے سامنے جو بزرگوں کی ہے۔ مجھے اس کا احساس ہے کہ میری تھوڑی سی زندگی کے اندر اور تھوڑی سی زندگی میں بھی یہاں اس مسجد کے اندر جو آپ نے مجھے منصب امامت پر رکھا ہے، یہ تو کتنی اللہ ہی جانتا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں تمہارے لیے نہیں، میری آگے فکر کے لیے کہ بددیانتی اور غداری تمہارے ساتھ نہ کروں، میں کیسا بھی گنہگار ہوں، کیسا بھی کروں اپنی پرسنل زندگی میں، لیکن یہ کوشش کرتا ہوں کہ یہاں جب بیٹھوں تو خداوند قدوس اس قوم کے ساتھ مجھے غداری نہ کرے، غداری کرنے سے اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا۔ تمہارے ساتھ غداری کر کے میں خداوند قدوس کو کیا جواب دوں گا؟ تمہیں برا لگے، تم چاہے کچھ بھی کرو، کیسی بھی بات کے اوپر اتر جاؤ، لیکن دوست بزرگوں مجھے اس بات کا خوف کہ میری قبر کے اندر تمہارے سامنے جتنی باتیں کر رہا ہوں اس کا جواب دینا ہے، اس لیے دوست بزرگوں اس کا خیال کرتا ہوں کہ جو باتیں سچ حق ہو وہ میں آپ کو کہتا ہوا چلا جاؤں، چاہے میری بات سے کتنے ہی لوگ ناراض ہو جائے دوست بزرگوں، لیکن ناراضگی کا سوال ہی کیا ہے، اگر خدا ناراض ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی بات فرماتے ہیں
کہ حضرت علیہ السلام خواب میں آئے، کہا السلام علیکم، اے صوفی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا بات ہے؟ کہا ذکر کرتے کرتے رک گئے، نمازوں میں کچھ ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، پہلے جیسا کچھ بلبلا اور شوق نہیں۔ تو کہا مجھے کسی نے ایسا بتایا اور بات میرے ذہن میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تیری بات کے اوپر کبھی لبیک تو کہا نہیں، تجھے جواب تو ملا نہیں، کوئی ڈاک تو ملی نہیں تجھے کہ تیری چیزیں یہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں۔ تو خضر اسلام نے فرمایا خدا کے بندے تو جانتا ہے میں کون ہوں، میں خضر ہوں۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بیداری میں ملاقات کرا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے خواب میں ملاقات کرا دیتا ہے۔ تو جانتا ہے، تو نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات معلوم نہیں کی کہ خدا تعالیٰ کا لبیک کیا ہے، تعالیٰ کا رپلائی کیا ہے، عبادت کے اوپر جواب دینا۔ فرمایا کہ جو کھڑا ہوا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ PAX-10R وہ گاڑی ہٹانے کی۔ خداوند قدوس کا لبیک اور رپلائی کیا ہے؟ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم نہیں کیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرما دی کہ تو نے جو عبادت کی دوبارہ پھر اس عبادت کی اگر تجھے توفیق ہو گئی تو یہ خداوند قدوس کی یہاں سے جواب آ گیا اس بات کا کہ تیری پہلی عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہے۔ ایک تراویح پڑھی، دوسری تراویح پڑھنے کی توفیق ہوئی تو پہلی قبول، دوسری پڑھی پھر تیسری پڑھنے کی توفیق ملی تو دوسری قبول، اور تیسری کے اوپر اڑ گیا تو پہلی دو بھی قبول۔ نماز ظہر کی پڑھی پھر عصر کی پڑھنے کی توفیق ملی، یا ظہر کی پڑھی پھر دوسرے دن ظہر میں واپس حاضر ہو گیا تو پہلی ظہر کی نماز قبول ہے۔ اللہ جل شانہ کا رپلائی یہی ہے، اللہ کا لبیک یہی ہے۔ دوستو بزرگو، اس صوفی کے دل میں دھاس بندی، ہوش آیا، اس کو امید آئی، جب بیدار ہوا اللہ جل شانہ کے دربار میں سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد اپنی اسی عبادت کے اندر پھر لگ گیا، اور وہ بہت خوشحال میں اللہ جل شانہ کی عبادت کرنے لگا۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگو، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ گناہوں کی زندگی کے ساتھ کم سے کم ایک لگن تو پیدا ہو جائے، ہائی تو پیدا ہو جائے۔ وہ بڑی خطرناک زندگی ہے جس زندگی کے اندر انسان یہ ارادہ کر لے کہ میں جو کچھ گناہ کر رہا ہوں وہ سب مجھے کرتے چلے ہی جانا ہے، کوئی پرواہ نہیں، کچھ ہوتا نہیں۔ یہ سب سے بڑی خطرناک زندگی، اور وہ زندگی اللہ جل شانہ کی رضا کے قریب، یعنی خدا کو راضی کرنے کے قریب آ رہا ہے۔ کون سی زندگی؟ جس زندگی کے اندر گناہوں میں ملوث ہوتے ہوئے فکر ہو رہی ہے کہ یہ گناہوں سے مجھے چھٹکارا کیسے ملے، یہ بہت ساری بلائیں مجھ پر آ گئی ہے، یہ بہت سارا بوجھ آ گیا ہے، میں کیسے چھوٹوں، میں تو جا رہا ہوں اب قبر کی طرف، میرے دن ختم ہو رہے ہیں۔ کبھی اس کے لیے دعا کرے، کبھی کسی کے پاس دعا کرائے، اللہ والوں کے پاس یا جہاں جہاں دین کی باتیں ہوتی ہے وہاں جا کر سننے کی کوشش کرے، علاج کرے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ ایک قسم کی آہ، یہ ہماری زندگی کے اندر جو حرکت چل رہی ہے، اس میں ایک ایسی آہ پیدا ہو جائے، ایک فکر پیدا ہو جائے، تو پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بظاہر اس کے اعضاء سکون ہو گئے، خبر میں رکھ لیا، لیکن یہ سکون ہو نہیں گئے۔ یہ جو انگلی نہیں ہلا رہا ہے تو اس کا مطلب جن کی انگلی نہیں ہل رہی ہے، فرمایا دوسری دنیا کے اندر چلا گیا، تمہارے سامنے تھوڑی دیر کے لیے عبرت کے لیے ہم نے اس کو خاموش کر دیا، عبرت کے لیے تھوڑی عبرت ہو جائے کہ دیکھو کیسا چلتا پھرتا تھا اور کس طریقے سے ہو گیا، لیکن اس کی حرکت جاری ہے۔ اب جانا ہے اس کو قبر کے اندر، اس کا نام عالم برزخ، اور یہ قیامت تک کی ایک زندگی ہے جس میں بھی حرکت ہے۔ قبر کے اندر جا کر حساب کتاب، نامہ اعمال کے اوپر، اللہ جل شانہ کے فیصلے کے اوپر سارا لمبا زمانہ گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی عذاب سے حفاظت فرمائے۔ جنتی ہے تو اسی طریقے سے وہ حرکت کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے اپنی جنت کی نعمتوں کو اور خوش ہوتا ہے قبر کے اندر۔
اس کو سلایا جا رہا ہے، اس کو وقت پر بیدار کیا جا رہا ہے، ساری ڈیوٹی فرشتے ادا کر رہے ہیں، حرکت چل رہی ہے وہاں کے ٹائم کے مطابق، ایک مرتبہ صبح ایک مرتبہ شام کو، وہاں کی جو بھی صبح اور شام ہو اس کو بیدار کیا جاتا ہے، جنت کی ساری نعمتیں جو ہوتی ہیں اس کے سامنے ساری حاضر کر دی جاتی ہے کہ یہ آئندہ ملنے والا منظر ہے، پھر سلا دیا جاتا ہے، یہ حرکت چلتی رہتی ہے۔ ایسا ہوتے ہوتے یہ حرکت چلتی چلتی قیامت کا وقت آ جاتا ہے، اور قیامت کا وقت آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یاسین شریف پڑھتے ہیں آپ لوگ روزانہ ماشاء اللہ پڑھتے ہوں گے، پڑھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں اللہ پاک ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون۔ ایک چیخ ہوگی، ایک سر پھونکی جائے گی، اور فرمایا سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے، قبر میں سے حرکت کرتے ہوئے سب چلے آئیں گے، اور آ کر اللہ جل شانہ کے سامنے حاضری ہوگی قیامت کے میدان۔ اب کس کو کیا ملنے والا؟ اب یہ سارا جلسہ ہے، بہت بڑا جلسہ، ایسا جلسہ پہلے بھی نہیں ہوا اور بعد میں بھی نہیں ہوگا، قیامت کا جلسہ۔ اب حرکت، ہر ایک کی آنکھیں دیکھ رہی ہے، سوچ رہا ہے، اپنے ہاتھ پر نظر کر رہا ہے کہ ابھی نامہ اعمال آنے والے ہیں، کون سے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، کیا فیصلہ ہوتا ہے دربار الہی سے، میرے نامہ اعمال کے اندر کیا کیا باتیں ہوگی، سارا دماغ حرکت کرتا ہوگا۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ میں ذرہ برابر بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں کروں گا، ذرا بھی نہیں، ذرا بھی ظلم نہیں کروں گا۔ تم نے جو کچھ دنیا کے اندر کیا ہے وہی تمہیں میں یہاں دوں گا۔ ایسا نہ ہو کہ تم نے جو ہے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور اس گناہ کی تمہیں سزا ملنے لگے، اپیل تمہیں کرنے کی حاجت ہو، اپیل کرنے کی ضرورت ہو، فرمایا کچھ نہیں۔ اور مومن بندہ آہ رکھ کر، خدا کا خوف رکھ کر، خدا کا دھیان رکھ کر، موت کا دھیان رکھ کر، قبر کی فکر کر کے، آخرت کی فکر کر کے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اگر گزار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکہون۔ جو جنتی لوگ ہوں گے، فکر رکھنے والے، معمولی نعمت تھوڑی ہے، بہت بڑی نعمت۔ آج کے دن یعنی اب قیامت کے میدان کے اندر سختی ہے، لیکن وہ کیا کریں گے؟ فرمایا فی شغل فاکہون، وہ تو اپنے دل کو خوش کرنے والے کاموں میں مشغول ہوں گے، باتیں کرتے ہوں گے، ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہوں گے، اور شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ، بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی، اپنے شوہر کے ساتھ بیویاں ہوگی، دنیا کی باتوں کو یاد کریں گے، خوش ہوں گے کیونکہ ان کو مل گئی، ان کو خبر مل گئی جنت میں جانے کی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ اگر تمہارے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، تمہارا حساب کچھ ہے ہی نہیں، بہت آسان کا معنی کوئی حساب ہے ہی نہیں، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، یہ اس بات کی نشانی ہو گئی کہ تم اب جنتی ہو، یہ شغل فاکہون۔ اور آگے فرمایا ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں آرام سے علی الارائک، رائک کہتے ہیں تکیے، مسیریاں، جو راؤنڈ قسم کے بڑے خوبصورت تکیے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایسے ٹھیک لگا کر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے۔ دنیا کی نعمتیں کیا ہے، تھوڑی سی ہو، اور ایسے مسیریاں ہوگی جس پر موت بھی نہیں آئے گی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسی مسیریاں ہوگی؟ میرے گھر میں تو 800 پاؤنڈ کا صفا سیٹ ہے، 800 پاؤنڈ، لیکن اس میں ایک کانٹا ہے، وہ کانٹا کوئی نکال لے تو میں پوری زندگی اس کی یہاں نوکری کروں اور وہ ایک صفا سیٹ ہی خرید، ایک کانٹا ہے اس میں رکھا ہوا، وہ کانٹا کوئی نکال سکتا ہے؟ وہ کانٹا ہے موت کا۔ ایسی مسیریوں کے اوپر کتنے آرام کرنے والے بیچارے وہاں پہ وہیں چل گئے مسیری کے اوپر، اور لوگوں نے اٹھا کر کے کہاں پتہ نہیں کہاں نیچے رکھ دیا، اور نیچے ہی نہیں رکھا، مٹی میں جا کر دبا کر آئے، مٹی میں دبا کر آئے۔ ارے دیکھو تو صحیح بھائی، یہ تو اپنا بھائی ہے بیچارہ، یہ تو اتنے اچھے جو ہے بیٹھ کے اوپر آرام کر رہا تھا، اس کا مکان دیکھو یار، تم لوگ کیسا کرتے ہو، اس کو مٹی میں دبا دیتے ہو، کہانی برابر بھرو، کم ہو تو مشین والے کو کہو کہ ادھر سے مٹی کھینچ کر لا کے ڈالے اس کو، برابر دباؤ اچھی طریقے سے۔ کانٹا ہے، یہ گھر میں بھی کانٹا ہے، یہ صفا سیٹی میں بھی کانٹا ہے، یہ سب نعمتوں میں ایک کانٹا ہے موت کا، وہ بہا نہیں ہوگا۔ کیا
کیا خوشحالی اور کیا مزہ ہوگا. واہ واہ واہ. میاں اور بیوی جب بیٹھ کر باتیں کرتے ہوں گے اور اس بات کا یقین ہوگا کہ اب موت ہے ہی نہیں, اب کوئی تکلیف نہیں, کسی قسم کی تکلیف نہیں, اتنا آرام ہوگا. واہ, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کتنی تکلیف جو ہے وہ تو بیچارہ بیٹھنے والا جانتا ہے. بڑا کانٹا تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا موت کا, لیکن اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کتنے کانٹے اندر ہیں وہی جانتا ہے. بیچارہ 800 پاؤنڈ کی صبح سٹی پر بیٹھا ہوا ہے, آگے بات ہوگی, لیکن بیوی پیچھے سے آ کر تماچے پر تماچے مارتی ہے. کیا کرے گی. ہم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. پھر کھانا پینا فرمایا کوئی کمائی مت کرو, ملازمت نہ کرو, کہیں نہ جاؤ. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. میوے, جو بھی میوہ چاہے گا وہ آ جائے گا, جو مانگو گے وہ. فرمائش کے بغیر بہت سی چیز آئے گی, پھر جب فرمائش کرو گے جس چیز کی فرمائش کرو گے ولہم ما یدعون. اور ایسے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرے دوست بزرگوں بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہو, اگرچہ موت کا ایک کانٹا ہے نا, لیکن تمہیں ٹیلی فون آئے گا, آپ کہیں گے مولوی صاحب ممبر پر ایسی کیسی بات کہہ دیتے ہیں, کہنا پڑتا ہے مثالوں کے لیے. ابھی آپ کو ٹیلی فون آئے اور کہا ہلو مسٹر, ہلو ہلو, میں بول رہی ہوں ایلزابیتھ. آپ کو گڈ مارننگ کہتی ہیں یا گڈ ایوننگ, گڈ خبر کوئی نہیں کہتا ہے. ابھی آپ گڈ مارننگ, وہ کیا ہوگا, ایک دم سارا سب بھول گیا. کون کدھر ہے, بیوی کچھ نہیں, آ گئی بات ہوئی. امپوسیبل آؤٹ ہی سکے, امپوسیبل آؤٹ ہی سکے. مجھے کہا ایلزابیتھ نے مجھے سلام کیا, ہو سکتا ہے یہ کیا ہے. وہ تو گھبرا گیا. یعنی مسز تھیچر نہیں, اس سے بڑھ کر جو ایلزابیتھ ہے نا رانی, وہ پوری, یعنی اب حکومت اس وقت ختم ہو چکی ہے نا. ارے بھائی ابھی حکومت ختم ہو چکی ہے. سارے بیچارے پارلیمنٹ کے ممبر جو ہے انہوں نے ڈورڈے سب نے چھوڑ دیے ہیں, سب کے ڈورڈے چھوٹ گئے ہیں. ویرسی ایک ہی ملکہ ایلزابیتھ, اور وہ آپ کو سلام کرے گڈ مارننگ. یہ تو کہے گا آگے بات ہو, جو دروازہ کھول کے اگر پارلیمنٹ کا ممبر جا جائے گا وہ واٹ از یو کون, آ گئی بات سنے, میرے اوپر تو ملکہ ایلزابیتھ آیا, مزہ آ گیا. اتنا آ گئی موت کو, قبر کو. ارے کیا مولوی صاحب مسجد میں تقریر کرتے ہیں قبر کے اوپر, ارے مولوی صاحب کی ایسی تیسی, وہ ایلزابیتھ نے میرے کو سلام کہا. بھول جائے گا, شاید موت نہ آ جائے. یہ بیچارے آگے آرام سے بیٹھے ہوں گے ایسے, جنت کی نعمتوں میں موت نہیں ہوگی. اور اللہ جل شانہ سامنے ہوں گے. کیسے ہوں گے, کس طریقے سے ہوں گے, وہ شان اسی وقت معلوم ہوگی میرے دوستوں بزرگوں. اور اللہ پاک کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم, بہت رحم کرنے والے پروردگار اے آدمی مرد اور تجھے سلام کرتا ہے, السلام علیکم. اللہ پاک سلام, کیا حال ہوگا, کتنی خوشی ہوگی دوستو, اللہ سلام کریں گے. مفسرین نے لکھا ہے نا, یہ قول یہ بھی کہ فرشتوں کے ذریعے سے, لیکن دوسرا قول, اور وہ بھی انہوں نے حدیثوں سے ہی لکھا ہے کہ خود حق تعالیٰ جل شانہ سلام کریں گے. اس کی نوعیت کیا ہوگی, کیسے ہوگا, فرمایا یہ اس دنیا کی بات ہے جو اس دنیا میں سمجھ میں نہیں آتی. جیسے چاند پر جانے والے سے پوچھو گے تو تھوڑا سا دوڑا بتا دیں گے کہ یہ لائے, اور کیا کہا, میاں تم نہیں سمجھ سکتے ہیں, تم کو نہیں سمجھا سکتے ہیں, یہ تو چاند پر جاوے تو ہی سمجھ جاوے. جب چاند جو اس دنیا میں ہے اس کی بات اس دنیا میں سمجھ میں نہیں آ سکتی, تو دوست اور بزرگوں وہاں آخرت کی بات کہاں سے سمجھ میں آ سکتی. یہ اللہ تو ہم کو یہ نعمت عظمیٰ عطا فرما. اللہم ارزقنا بهذه النعمة العظمى بحرمت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ اللہ کو ہم کو یہ نعمت عطا فرما. یاسین شریف کے اندر یہ آیت جب پڑھو نا, روزانہ پڑھتے ہوں گے تو اس میں پڑھو گے کیا یاد رکھ لینا, سلام قولا من رب رحیم. رحیم بہت رحم کرنے والے. بھائی رحم کیا, تبھی تو یہ ہے نا جنت میں, اس کی طرف سے تم کو سلام ہے نا. اور وہاں مفسرین لکھتے بھی کہ یہ دعا بھی پڑھو چاروں تلاوت میں, اللہم ارزقنا بهذه النعمة العظمى بحرمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر اس طرح عربی میں یاد نہ رہے تو یوں کہو کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل میں تمہیں یہ نعمت عظمیٰ عطا فرما. جب یاسین شریف میں آیت ہے اتنی ختم کرنے کے بعد, لیکن آگے آیت آتی ہے پھر چوکا دینے والے ہیں. مولوی صاحب تم ممبر پہ بیٹھے, تم دوزخ کی بات کیوں کرے, تم جنت کی بات کرا کرو. میں حرام کمائیاں کرا کروں, تم جنت کی باتیں بیان کرا کرو. واہ, اللہ میاں کو اچھا دھوکہ دے دیا. میں حرام کمائیاں کرا کروں, تم جنت بیان کیا کرو. نہیں دوست اور بزرگوں, نہیں نہیں نہیں,
میرا گلا میری زبان پہلے پکڑی جائے گی، اور اگر تم ایسا فرمائش کرو گے تو تمہاری بھی پکڑ ہوگی۔ یہ نہیں، قرآن مجید جنت جہنم دونوں کی چیزوں کو لے کر آیا ہے، اور قرآن پاک نے یہ فیصلہ فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا، اللہ کی اطاعت تو جنت، نافرمانی تو جہنم کی نعمتیں قرآن پاک میں بیان۔ میں کیا کروں آپ آگے سنو، اب یہ ختم ہوا کیا؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور سورہ یاسین شریف تلاوت فرما رہے تھے، یاسین شریف تہجد میں، اور یہ پڑھتے جاتے تھے، یہ پڑھ رہے تھے، آئے اس پر سلام قولا من رب الرحیم، پروردگار سلام کرے گا، طبیعت خوش ہو گئی، لیکن چونکہ یاسین شریف پڑھ رہے ہیں، آگے چلنا ہے تو اب آگے پڑھ رہے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے نافرمانی کرنے والے مجرم لوگوں، ان لوگوں سے تم الگ ہو جاؤ اور جہنم کا راستہ پکڑو۔ امام اعظم تھر 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 کانپنے لگے نماز میں کانپنے لگے، ان سے جو ہے ان سے رہا نہ گیا، دل کانپتا ہے، اور آنکھوں سے جو ہے آنسو بہنے لگے، سارے بدن پر چلنے لگے، اور لکھا ہے ان کی جو ہے زندگی کی تاریخ جنہوں نے لکھی ہے، اس میں لکھا ہے یہ بات کہ وہ جو ہے تقریباً صبح صادق تک یہی پڑھتے رہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم لوگو، اے گنہگار لوگو، تم یہاں سے جنتی لوگوں سے الگ ہو جاؤ، اے جنتی لوگو تم ان کا بائیکاٹ کرو۔ دنیا کے اندر تم روتے تھے، تم فکر کرتے تھے، تمہارے اگرچہ گناہ بھی ہے لیکن اس میں تم ڈرتے تھے، فکر کرتے تھے، تمہیں موت کی فکر تھی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی دین کی بات کے اوپر کوئی نظر نہیں کی، قرآن پاک کی آیات کی وعید کو سنا، ہیں کر دیا، نظر انداز کر دیا، دنیا میں یہ بہت ہنسے ہیں۔ اے جنتی لوگوں تم ان کا بائیکاٹ کرو، اور اے مجرم لوگوں تم دنیا کے اندر میری قبر کو، قبر کے احکام کو، میری قبر یعنی میری پیدا کی ہوئی قبر، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی قبر ہے، اس کے احکام اور تم دوزخ کے احکام کو ذرا بھی دل کے اوپر نہ لانے والے تھے۔ جب تمہیں ربا اور سود کا بیان کرے ذرا بھی تم چونکے نہیں، تمہیں کر دے کہ زمانے میں ایسا ہی چلتا ہے۔ جب تم کو کہا جاتا ہے کہ بے پردگیاں اور ننگا پن چھوڑو، بازار کے اندر اپنی بیویوں کو، لڑکیوں کو، سب کو قابو میں رکھو، یہ ایسا گناہ ہے جس کے اوپر ابن ماجہ کے اندر کھلے ہوئے الفاظ میں سرکار نے فرمایا ہے کہ ان گناہوں کے اوپر یعنی عورتوں کی حد سے زیادہ بے پردگیوں کے اوپر خداوند قدوس کے یہاں سے کسی نہ کسی صورت کے اندر عذاب نازل ہوتا ہے۔ جب ان کے سامنے یہ باتیں بیان تو ہیں کرتے تھے کہ مولوی تو ایسا کہتا ہی ہے، ابھی تو ماحول بن گیا، ہم انگلینڈ میں پھر رہے ہیں، یہ مولوی پتہ نہیں کہاں پھر رہا ہے، یہ مولوی تو قبرستان میں سے چلا آیا ہے۔ سب گناہوں کو سن کر ہیں کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم لوگوں تم ان نیک لوگوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اور پھر آگے کہیں گے، کیا فرمائیں گے اللہ پاک؟ أَلَمْ عَاهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، کیا میں نے تجھے حکم نہیں کیا تھا یہ انسان کہ تو شیطان کی تابعداری نہ کرنا، شیطان کا جو ہے پجاری مت بننا، تو شیطان کے کہنے پر نہ چلنا۔ کیوں؟ میں نے تجھے دنیا کے اندر خبر دی تھی، تجھے قرآن پاک میں اس بات کی اطلاع دی تھی إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ شیطان تیرا کلم کلا دشمن ہے، یہ تجھے کاروبار کے اندر حرام کھلا کھلا کر مزہ میں لائے گا، یہ تجھے بے پردگیوں کے ساتھ، ان عورتوں کے ہاتھ میں بے پردگی کے ساتھ انگلی لے کر چلنے کے اندر مزہ لائے گا، یہ تجھے دنیا کے حرام نظارے، خدا کو عذاب دینے والے نظارے، جہاں ننگا پن ہو رہا ہے، جہاں جو ہے ننگے پن کے اندر شیطان کو شرم آ رہی ہے، وہاں یہ شیطان تجھے اس لیے لے جاتا ہے کہ شیطان کا یہ مقصد ہے کہ تیری انگلی پکڑے، نہ چھوڑے یہاں تک کہ تجھے اپنی انگلی پکڑ کر جہنم کے اندر جا کر پہنچائے۔ اللہ فرمان یہ یاسین شریف جو روزانہ پڑھتے ہیں نا، نہیں پڑھ جاتے ہیں یاسین، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور میں نے کیا تم کو یہ حکم نہیں دیا تھا وَأَنِ اعْبُدُونِي، میرا کہنا ماننا، میرا سے مطلب اللہ، میرا کہنا یعنی اللہ کا کہنا ماننا، کہ عذاب کو لانے والی چیزوں سے توبہ کرو، ایک دن نہ چھٹی ہے تو فکر پیدا کرو کیا کرنا چاہیے۔ یہ نوجوان لڑکیاں 14 15 16 سال کی اسکولوں میں اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ بیٹھ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہے، فکر کرو، تمہارے دل کو کب کپاؤ، کیوں نہیں کب کپاتے؟ تم مسلمان ہوتے ہوئے
ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، فرمایا میرے سے ڈرنا، اللہ فرماتے ہیں، اور تم شیطان کی چال پر چلنا چاہتے ہو۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم کو معلوم نہیں ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت تک اس نے کتنے لوگوں کو ہلاک کیا۔ کسی قوم کے اوپر اس نے پتھر برسانے کے اعمال کرائے، کسی قوم کے پاس، کسی قوم کے اوپر، کسی قوم کے پاس ایسی اس نے بدتہذیبی کرائی کہ اتنے گناہ کرائے کہ اللہ جل شانہ نے ہواؤں کے ذریعے سے ان کو ختم کر دیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، تیز ہوا اللہ نے بہت مخلوق ہے۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا انداز ہے قرآن پاک کو، رحمۃ اللہ علیہ۔ افلم تکونوا تعقلون، اے میرے بندو اتنا بڑا تمہارا دماغ ہے، دنیا کی ساری بات تم سمجھ سکتے ہو، اور اتنی صاف شفاف بات تمہارے سمجھ میں نہیں آتی کہ موت، قبر، جلدی مرنا۔ ارے 10 15 20 25 سال تو یہ کل کہہ رہے تھے چاند نکلا میاں، پہلا کرا دیا الحمدللہ، الف لام میم، اور آج فنش، کدھر کا رمضان، کدھر کی بات۔ اور ایسے تو کتنے رمضان تمہاری اور میری زندگی میں گزر گئے، کہاں ہمارے بال جو ہے، بال بھی نہیں تھے چہرے کے اوپر، بال بھی آ گئے۔ اور گزشتہ رمضان میں تمہارے اور میرے ساتھ کتنے بیٹھنے والے زیر زمین بھی چلے گئے، زمین کے اوپر انہوں نے گزشتہ رمضان آرام کیا تھا، ابھی زمین کے پیٹ کے اوپر آرام کیا۔ فرمایا افلم تکونوا تعقلون، تمہاری اتنی بات نہیں آتی۔ تو یہ گناہ کہا جائے گا، لیکن وہاں تو توبہ اللہ کچھ معاملہ ہی نہیں آخرت میں، تو اللہ کا آرڈر ہوگا، ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا دنیا کے اندر تمہیں بار بار اس کو یاد دلایا گیا، اور بدعمالیوں کے اوپر اس جہنم کا تم سے وعدہ کیا گیا بار بار، لیکن تم نے تو ایک کام سے سنا، دوسرے کام سے نکال دیا۔ دوستوں اور بزرگ، وہ بشارت ہے پہلے آپ نے سنی، میں پہلے آپ کو جہنم کی باتیں پھر بشارت سناتا، لیکن قرآن پاک کی ترتیب کے خلاف میں نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک نے پہلے وہی بشارت ہے، ساری آیتیں یاسین شریف، اور یہ خداوند قدوس کا فضل و کرم سمجھنا چاہیے کہ تم اور ہم زندہ ہیں اور یہ آیتیں سن رہے ہیں، بہت بڑا فضل، کیوں کہ یہ تو قیامت کے میدان میں سنایا جائے گا، ابھی زندہ ہم سنا رہے ہیں تو ہمارے لیے تو بڑا چانس، بڑا موقع، بہت بڑا موقع، بہت بڑا موقع۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی کو پکڑ لو، آپ کے دامن کو پکڑ لو، میرے دوستوں بزرگوں، سارے گناہ اللہ معاف فرمائے گا، زندگی باقی ہے، مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے تو فکر کرو، اگر ایک دم گناہ نہ بھی چھوٹے ہیں تو فکر کرو کہ کچھ کرنا چاہیے اس کے لیے، کہ ہوش میں رہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن آپ پکڑتے جاؤ، نمازوں کی پابندی، یہ بھی سرکار کا دامن پکڑنا ہے، جتنی سنتیں، جتنے فرائض جلد از جلد اپنے اندر لاؤ، حرام سے توبہ کرتے جاؤ، فکر لاتے جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی بہت مشہور، 10 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی۔ کتنے سال تک؟ 10 سنین، سمجھے کہ 10 سال۔ جس صحابی کو، جس کو 10 سال سرکار کی خدمت کا موقع ملے، یا ان کی جو ہے یعنی خوش نصیبی، یہ طاقت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ کی تمہیں کیا ہوتا۔ اور پھر خدمت میں بھی یہ خدمت اہم کہ رات کو اٹھے اور تہجد کے لیے پانی اور مسواک روزانہ حاصل کرو۔ واہ 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 واہ، آدم نہیں علیہ السلام، موسیٰ نہیں، عیسیٰ نہیں علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نہیں، یونس علیہ السلام نہیں، پیغمبر، تمام پیغمبروں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے پیغمبر یا اللہ جن کے متعلق کوئی کہتا ہے یا رب صلی علی راس فریق، علی راس فریق الناس منہ للخلق امان بزمان الباسی، یا رب صلی علی راس فریق الناس منہ للخلق امان بزمان الباس۔ اے اللہ وہ اپنے رحمت بھیج، اے اللہ رحمت کاملہ بھیج تمام ساری کائنات، تمام مخلوق کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ کی ذات ایسی ہے، کیسی ہے؟ منہ للخلق امان بزمان الباس، بہت سختی کا مقام ہوگا تو ایک بڑی مخلوق کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سہارا بن جائے گی، سہارا بن جائے گی، دامن کو بڑھ۔ تو
مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت مسواک کی بھی، رات کو تہجد کے وقت پانی مسواک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آخرت میں تشریف لے گئے. جب ایک دن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان آئے، کھانا پکوایا، کھانا پک گیا اور مہمانوں کے لیے دسترخوان بچھایا جو کپڑے کا یا چمڑے کا ہوتا ہے، اس زمانے کی دستور کے مطابق. اس پر سارا کھانا رکھا، مہمانوں نے کھانا کھا لیا، کھانا اٹھا لیا گیا. اور دسترخوان کو صاف کرنا چاہیے. مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں کام کرنے والے کو حکم دیا، غالباً خادمہ تھی، تو اس حکم دیا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک حکم دیا کہ صحابی نے کہ دسترخوان کو اٹھاؤ اور جلتا ہوا سامنے بہت بڑا تندور ہے، اس میں ڈالو. تندور جس میں آگ بہت جلتی ہے، روٹیاں پکتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان پاکستان میں تو عام طور سے تندور میں اندر کھڈا ہوتا ہے، آگ چلتی ہے، روٹیاں پکتی ہے، اس میں ڈال دیں. خادموں نے جو ہے وہ دسترخوان اٹھایا، لپیٹ کر کے آگ میں ڈال دیا. اور مہمان گھر میں آئے ہوئے تھے تو سمجھے کہ اس میں جل کر خاک ہو جائے گا، انتظار کرنے لگے گا اس کا دھواں نکلے گا. لیکن دھواں نکلا، کچھ نہیں نکلا. تھوڑی دیر کے بعد پھر حکم دیا کہ نکال دو. تو آگ تو چل رہی تھی، دسترخوان کو نکالا، صحیح سالم صاف ہو کر باہر نکل آیا، بالکل صاف کلین. سارے جو گھر میں مہمان جو تھے آئے ہوئے وہ تعجب کرنے لگے کہ یہ کیسا ہوا جلتی ہوئی آگ کے اندر، یہ دسترخوان تو جل جانا چاہیے. تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا تم سنو، یہ دسترخوان میرے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اس لیے کہ اس دسترخوان کے اوپر میرے آقا سرکار تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مرتبہ کھانا کھا کر اس کے اوپر اپنا ہاتھ پوچھا ہے. اس ہاتھ کی برکت یہ ہے کہ اس دسترخوان کو کیسے بھی آگ میں تم ڈال دو یہ کبھی جلنے گا نہیں. مولانا روم اتنی بات لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اے لوگوں ذرا عقل سے کام لو، ایک جمادات اور بے جان چیز اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگ گیا، وہ کسی آگ میں نہیں چلتی. اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے ذریعے سے پیروی اتباع کرنے لوگوں گے، قریبی اختیار کرنے لوگوں گے، جہنم کی آگ تمہیں کیسے جلا سکتی؟ زندگی کے ساتھ قریب آنے کی کوشش، قریب ایک فکر، اب مرنا ہے، اب زندگی گزر رہی ہے، جیسے بھی دین اسلام کی اسٹیپ پر کیسے آؤں اچھی طریقے سے، گناہ میرے کیسے چھوٹے، اور وہاں تک روزانہ چلتے اٹھتے بیٹھتے اور نمازوں کی بات اللہ سے یہ فکر مانگے. اور ان لوگوں نے سکھایا کہ یا اللہ مجرم ہوں، کمینہ ہوں، نالائق ہوں، صبح سے لے کر شام تک گناہوں میں مبتلا ہوں. یہ اللہ تیرے قرآن پاک کی اور حدیث کی جتنی باتیں گناہوں کی سنتا ہوں وہ سب برحق. یہ اللہ میرا نفس نالاک بن گیا ہے، بدماش بن گیا ہے، خنزیر سے کتے سے خراب بن گیا ہے. اے مولا کریم میں تو سے گزارش کرتا ہوں مجھے توفیق عطا فرما. اور اے میرے مولا میرے کو مرنے سے پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، آپ کا میں طفیل لیتا ہوں. یہ اللہ تو مجھے گناہوں سے صاف کر دے. یہ اللہ مجھے تو صحیح اور سچی توبہ کی توفیق عطا. رمضان مبارک ختم ہو رہی ہے، لیکن نہیں ختم نہیں ہو رہی ہے، بہت ہم تو اس کو بہت بھی کہا جاتا ہے اور بہت کم بھی کہا جاتا ہے. مرد مومن کے لیے تو موت سے 5 منٹ بھی دوست اور کو بہت بند رہ جاتی ہے. یہ بہت ہے، ابھی 2-3 باتیں بہت، اگر تم سمجھے کچھ گیا نہیں، بہت ہے. دوستو یہ 2-3 دن میں صرف یہی وظیفہ ہے. شب قدر روزانہ یہاں تعلیم کے اندر پڑھا جاتا ہے اور آپ سب کو معلوم ہے سارے سال بھر میں کسی مہینے کبھی ہو جاتی ہے، رمضان میں ہوتی ہے، اخیر عشرے میں زیادہ ہوتی ہے، 27 رات کو زیادہ وقوع ہے. شب قدر کے لیے اللہ تعالیٰ کا فوری انعام ملے گا. اگر تو قدر کی شناسی ہر شب برائے تو شب قدر، اگر تو قدر جانتا ہے تو ہر رات کے لیے شب قدر مل جائے گی. بہت ہی زیادہ سے زیادہ. دیکھیے میں جو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میں کچھ لے کر نہیں آیا کہیں سے، دین میرے باپ کا نہیں.
جن لوگوں نے عمل کیا، جن کو قطب ابدال کہتے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم گناہوں میں پھنس گئے ہیں، بہت بڑے بھور میں ہیں، اتنے بڑے بھور میں ہیں کہ کہیں سے بھی نکلنا چاہتے ہیں، راستہ نہیں مل رہا، کہیں سے بھی، صحیح ہے، راستہ نہیں مل رہا۔ اس بھور سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے، یہ چند راتیں رہ گئی ہے، باوضو ہر روز جب تک رمضان ہے تب، اور اللہ توفیق دے دے پھر چالو کر دو، لیکن رمضان میں یہ ضرور کہے گا 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ باوضو قبلے کی طرف، زیادہ نہ ہو 200 مرتبہ، زیادہ نہ ہو 100 مرتبہ، زیادہ نہ ہو 50 مرتبہ قبلے کی طرف منہ کر کے باوضو درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد مبارک وسلم، اور دھیان کے ساتھ یہاں ذرا نفس کو مضبوط کر لینا۔ یہ تو یہاں بھی اللہم صلی علی سیدنا نہیں تو لوگ فیکٹری میں راؤنڈ پڑ گئے، یا وہ ملازمت بیپار میں سے تنخواہ لے کر آیا ہوتی نہیں، کٹھن کر لو اتنی دیر کے لیے، دل کو کٹھن کر لو۔ درست شریف سب سے بڑا عظیم الشان نسخہ ہے۔ حضرت حکیم التھانوی رحمۃ اللہ علیہ 80 سال کی عمر کے قریب جب ہو جاتی ہے اور خدا کے یہاں جانے کا وقت آتا ہے، تب کہتے ہیں اس وقت درود شریف کے متعلق میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم علم کا باب کھولا، کہ اس سے مرد مومن جو اللہ جل شانہ کے پاس مسائل حل کرا سکتا ہے، وہ کسی اور چیز سے نہیں حل کرا سکتا۔ اور خاص کر کے فرمایا ان کے لیے بڑا ہی یہ اکثیر نسخہ ہے کہ جن کو گناہوں کے بھور میں سے نکلنے کا جو راستہ نہیں، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ اتنا، اور پھر بقیہ اوقات میں چلتے اٹھتے بیٹھتے درود۔ فیکٹری میں کام کر رہے ہیں تو ملازم ہے تو آقا ہے تو مزدور ہے تو دکان میں ہے تو مسجد میں ہے تو جب بھی وقت ملا زبان جو ایک مشین کی طرح چالو ہو جائے، جب بھی فراغت ملی بس یہ شوال کا چاند نکلنے تک یہ زبان ہلتی رہے، اور اس درمیان میں جب درود شریف پڑھے، درود شریف کے بعد ہاتھ اٹھا کر اتنا کہہ دے یہ اللہ بہت بڑے بھور میں پھنسا ہوں، کوئی سمجھ نہیں پڑتی ہے، اللہ شیطان اور نفس میں راستہ مارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں یوں کہے یا رب اے میرے رب سہل یا رب سہل علینا کل صعب، اے میرے رب آسان کر دے ہر مصیبت کو، ہر تکلیف کو، بحرمت سید الابرار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل سے، آپ کے وسیلے سے۔ یہ اس طریقے سے انشاءاللہ اگر اس طریقے سے یہ رمضان مبارک کے چند دن ہے وہ ختم کر دیے، ضرور بے ضرور حق تعالیٰ جل شانہ اپنی نوازش، اپنی عنایت عطا فرمائے۔ یوں نہ سوچنا کہ میں کیسے نکل سکوں گا ان گمراہیوں سے، یہ نکالنا اللہ پاک کا کام ہے۔ وہ کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے آسمان کو بغیر سکون کی کھڑا کر دیا ہے، میں وہ ہوں پانی کے قطرے میں سے تم کو کھڑا کر دیا، میں وہ ہوں بنجر پتھر والی زمین میں سے بارش کو لگا کر میں اس کے اندر سبزی اگا دیتا ہوں، میں وہ ہوں سورج نکالتا ہوں، سورج کو پھر ڈبو بھی دیتا ہوں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہوں، میں وہ ہوں رات کو چھوٹی کر دیتا ہوں، دن کو بڑا کر دیتا ہوں، میں وہ ہوں دن کو چھوٹا کر دیتا ہوں، رات کو بڑی کر دیتا ہوں، میں وہ ہوں کہ میرے حکم سے سمندر موج مار رہے ہیں، میں وہ ہوں کہ میرے حکم سے جو ہے ہوائیں چل رہی ہے، کبھی تو تم کو آرام پہنچاتی ہے اور کبھی اس ہوا کو میں ذرا حکم دے دیتا ہوں تو دنیا کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں، یہ زمین تم ٹنوں وزن اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں لیکن میں اس کو ذرا حکم دے دیتا ہوں یہ کھل جاتی ہے اور لاکھوں کروڑوں انسان کو اندر لے لیتی ہے، میں وہ ہوں فرمایا۔ تو پھر تم جو گناہوں کے اندر پھنسے ہوئے اس گرداب میں، اس میں نکالنا یہ میرے لیے کون سا مشکل کام ہے، لیکن تم نکلنا تو چاہو، تو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، یہ اللہ تیری رحمت بہت بڑی میرے گناہ سے ہے، بہت بڑے گرداب میں، لیکن رحمت تیری بہت بڑی ہے۔ دوست بزرگ اس طریقے سے یہ رمضان مبارک کی دن ہوئے، اتنا تو انشاءاللہ کرنا بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ بہت سے حضرات میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ درود نہیں پڑھتے، بہت سے پڑھتے ہیں، لیکن اب اس کو اس طرح سے یعنی یہ نیت سے کہ ہم جس گناہ میں، اور یہ کوئی نہ خیال کرے کہ میں کوئی بڑے گناہ میں نہیں ہوں، دوستو تب تو کام سے گیا آپ نے، یہ تو کوئی نہ سمجھے، ہر ایک یہ سمجھ کر کہ اللہ ختم ہو رہا ہے، بس میرے لیے آسرا تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر طے نہ کیا ہو تو روزانہ ایک معین مقدار کر لیجیے، 100 200 300 400 500 جتنا زیادہ باوجود نہیں تھی چھوڑائیں گے اللہ جل شانہ، اور چلتے اٹھتے بیٹھتے
اور شوال کا چاند جو ہے اس حال میں نکلے. دیکھیے اللہ جل شانہ توباؤں کو قبول فرمائے گا، راستے نکالے گا، اپنی رحمت سے نوازش فرمائے گا. میرے دوست اور بزرگوں، ہمارا آخر میں راستہ وہی ہے، قبرستان میں کوئی راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ، اس کے علاوہ اور کوئی کسی بات ہو ہی نہیں سکتی. یعنی دنیا کی بہت سی چیزوں میں اختلاف ہوا کرتا ہے، بڑے بڑے مسائل میں اختلاف، لیکن قبر میں جانے میں اور موت میں آج تک کسی فلسفی نے بھی اختلاف نہیں کیا. اللہ جل شانہ آپ کو مجھے سب کو توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات یہ عرض کر دوں کہ یہ آپ کی اور میری مسجد کے لیے بھی آپ خیال کیجیے. چندے والے تو آپ کے پاس بہت سے آئے ہوں گے، سب کو آپ نے دیا ہوگا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیتے رہو، یہاں کے لیے تو کوئی آیا نہیں ہوگا، اور اس کو ہم استعمال برابر کر رہے ہیں. اس میں پورا قرآن پاک تراویح میں سنا، وضو بھی ہم نے کیا، اس مسجد کا استعمال بھی کیا. یہ پنکھے چل رہے ہیں، لائٹیں چل رہی ہے، یہاں جتنے حافظ قرآن ہوئے یہ سارے اسی مدرسے کی پیداوار ہے تقریباً. یہ سارا ثواب ہمارا بھی اس میں حصہ لگ جائے. دوستو بزرگوں، ہر سال رمضان کی طرح رمضان ہی کہ دنوں میں راتوں میں اتنا عمل آپ یہ بھی کر لیں کہ جو کچھ اللہ جل شانہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کا جتنا دل چاہے بشاست اور خوشی کے ساتھ جامع مسجد کا بھی خیال رکھے. اسماعیل بھائی منڈالا یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، پچھلے سال بھی آپ لوگوں نے بہت کچھ عطا فرمایا تھا، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس سال بھی میری خصوصی گزارش آپ سے یہ ہے، تقریر کے بعد چندہ تو شاید آپ لوگ عیب کہتے ہیں، لیکن اسی مسجد کے لیے ہے تو اب کیا عیب ہوگا؟ پھر یہ ممبر کو ادا کر دو، پھر آگے اسی مسجد کے لیے ہے تو اس میں کیا عیب ہے؟ یہ تو آپ کو مانگنا چاہیے، میں کیوں مانگوں؟ چندہ تو آپ کو کھڑے ہو کر مانگنا چاہیے. لیکن دوست اور بزرگوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بھی یہ ثواب ہے کہ میں آپ سے اپیل کروں، آپ لوگ جتنا دیں گے آپ کے دل کو اللہ پاک کھولے گا، اس میں اللہ تعالیٰ میرا بھی حصہ رکھے گا، جتنا جس سے ہو سکے. کوئی کسی کو جو ہے جبر نہیں ہے کہ آپ اتنی رقم دو یا ہر آدمی مل کر اتنا پاؤنڈ دو تو اتنا پاؤنڈ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو اللہ جل شانہ جو بھی توفیق دے، لیکن یہ خیال کر کے کہ بستی میں اور اس مسجد سے ہم ہر وقت فائدہ اٹھاتے ہیں اور اٹھا رہے ہیں. اور کیا فائدہ ہے؟ کوئی آپ کو البم بتانے کی ضرورت نہیں. البم ہے پورا دیکھو، جسے سندہ والا تو البم کھول کے بتا نہیں، البم وہی ہماری ہے، اور یہ پورا رکھا ہوا ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ جل شانہ جزائے خیر عطا فرمائے. اس کے بعد دعا کرتے ہیں. ساتھ ساتھ مرتبہ درود پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول المرسلین، والصلاة والسلام علی رسول المرسلین. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکة واولو العلم قائما بالقسط، لا اله الا هو العزیز الحکیم، ونحن على ذلك من الشاهدین. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتهدي الخير، إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.
اللهم انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اللهم انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین تو اپنی فضل و کرم سے یہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا مولا کریم یا ارحم الراحمین. یہ اللہ تیرے اولیاء نے بھی یہی دعا کی, صحابہ نے بھی یہی دعا کی, انبیاء نے بھی یہی دعا کی کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. لیکن مولا کریم ارحم الراحمین ہم جو دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یہ اللہ ہماری میت ہماری حالت ان سے بالکل جدا ہے. یہ اللہ کوئی رسمی بات نہیں. یہ اللہ کوئی انتصاری کے طور پر نہیں. مولا کریم یقینی طور پر تو اللہ الغیوب ہے. یہ اللہ ہم بڑے بڑے گناہوں کے اندر ملوث ہے. مولا کریم بڑے بڑے گناہوں کے اندر ملوث ہے. مولا کریم وہ گناہ جس کے اوپر یہ اللہ تم نے عذاب کا وعدہ کر دیا. مولا کریم بے پردگیاں حد سے زیادہ ہوگی. یہ اللہ یا ارحم الراحمین. یہ اللہ تو نے ہمارے اوپر عذاب نہیں نازل کیا, تیرا بہت بڑا فضل و کرم ہے. یہ اللہ یا ارحم الراحمین تو نے توبہ کی مہلت ہمارے لیے چھوڑ دی. یہ اللہ تیرا بہت بڑا فضل و کرم ہے. یا غفور الرحیم. یہ اللہ نفس اور شیطان کے دھوکے میں ہم آ گئے ہیں. نفس اور شیطان نے ہمارے اوپر قبضہ کر لیا ہے. مولا کریم نفس اور شیطان نے ہمارا راستہ مار دیا ہے. یہ اللہ تجھ سے ہی مانگتے ہیں. یا اللہ ان کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما. یہ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ انہوں نے ان کو ہم نے یا اللہ سہارے کے طور پر یا اللہ آپ کے سامنے پیش کیا. یا اللہ وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں. مولا کریم کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یہ اللہ بے شک نے یا اللہ عذاب نہیں دیا اس امت کو. یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و وسیلہ ہے. مولا کریم یا ارحم الراحمین. یہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. فضل و کرم کا معاملہ فرما. یہ اللہ فضل و کرم کا معاملہ فرما. یہ اللہ فضل و کرم کا معاملہ فرما. یا ارحم الراحمین فضل و کرم کا معاملہ فرما. یہ اللہ بے شک مجھے یقین ہے ہمیں مرنا ہے. یا اللہ یا اللہ ایک روز ضرور جانا ہے. یا اللہ تیرے سامنے پیشی ہے, حساب دینا ہے. یہ اللہ ہمیں کفن کے اندر لپٹنا ہے. یا اللہ ہمیں قبر کے گڑھے میں جانا ہے. مولا کریم اور تاریخ کی جگہ میں جانا ہے. مولا کریم ارحم الراحمین یا روشنی میں جانا ہے. تو ہی جانتا ہے مولا کریم تو قبر میں ہمارے لیے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تو روشنی کو یا اللہ ہمارے مقدر فرما دے. یا مولا کریم یا ارحم الراحمین لوگوں کے کندھوں کے اوپر یا اللہ بہت سارے لوگ کھڑے ہیں, ان کو ہم دیکھتے رہیں. مولا کریم یا اللہ یا ارحم الراحمین ان کو ہم دیکھتے رہیں. یا مولا کریم ان کو دیکھتے رہیں. ہم نے عبرت نہیں پکڑی. کتنے لوگوں کو یا اللہ تعالیٰ ہم نے کندھے دیے. مولا کریم یا اللہ کتنے میتوں کا ہم نے منہ دیکھا. یا اللہ قبرستان تک چھوڑ کر آئے. مولا کریم ان کی قبر میں رکھنے کو بھی ہم نے دیکھ لیا. مولا کریم ان کی چھپانے کو بھی دیکھا. حسرت سے ہماری آنکھیں ان کو دیکھتی رہی. لیکن یا اللہ پھر بھی ہم گھر پر آنے کے بعد وہی یا اللہ دنیا کی زندگی میں مشغول ہو گئے, گناہوں میں مشغول ہو گئے. یا اللہ تو اگر ہم سے سوال کرے گا کہ تو نے کتنے جنازے دیکھے, کتنے مردوں کو تم نے تیرے سے پہلے دفنایا, لیکن پھر بھی تیری عبرت کی نگاہ نہیں کھلی. یہ اللہ بے شک ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. مولا کریم تو ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما. یعنی ہم نے عبرت نہیں پکڑی. یا اللہ یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ اللہ تو معاف فرما دے. آئندہ زندگی میں یا اللہ جس میت کو ہم دیکھے, جس مسلمان بھائی کے یا اللہ جنازے کو ہم دیکھے, یہ اللہ تو ہمیں عبرت کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما, عبرت عطا فرما. یا اللہ جب قبر میں ہم اتارے تو یا اللہ ہمیں ایک عبرت عطا فرما. جب کسی کی موت میں ہم خبر سنیں مولا کریم ہمیں اپنی فکر ہو جائے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے. یہ اللہ ہمارے دل بہت سخت ہو گئے ہیں. یہ اللہ بہت سخت ہو گئے ہیں, پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں. مولا کریم کسی چیز سے پگھلتے نہیں. یہ اللہ تو معاف فرما. یہ اللہ میں بہت ڈر لگتا ہے کہ جب کسی انسان کی طبیعت کے اندر, جب کسی انسان کے مقدر کے اندر خرابی لکھی جاتی ہے تو اس کے دل کو پتھر جیسا بنا دیا جاتا ہے, مہر لگ جاتی ہے. مولا کریم تو ایسا نہ فرما. یہ اللہ تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ فرمانا. یا اللہ تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ فرمانا.